علی خاموش طبیعت کا مہذب اور پڑھاکو لڑکا تھا جو لاہور یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کا طالب علم تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا، کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہ تھا۔ مگر ایک دن جب وہ لائبریری میں کتاب لینے گیا، اس کی نظر عائشہ پر پڑی۔ سنجیدہ، پرکشش، سادہ سی کتابوں کی دیوانی لڑکی۔ عائشہ کو دیکھتے ہی علی کو لگا جیسے وقت شاید رک گیا ہو، آوازیں بند ہو گئی ہوں۔ عائشہ نے بھی علی کی خاموش نظریں محسوس کی، مگر کچھ کہے بغیر مسکرا کر دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ علی نے اب روز لائبریری جانا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے، جب دوسرا اس کی طرف دیکھتا، اگر وہ بھی دیکھ لیتا تو نظریں پیچھے کر لیتے۔ کبھی کبھی ہلکی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا، باتیں کم مگر نظریں سب کچھ کہہ جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، مگر اظہار محبت نہ کر سکے۔ ایک دن عائشہ کو پتہ چلا کہ اس کے والد کی سرکاری پوسٹ اسلام آباد ہو گئی ہے۔ وہ جلد ہی شہر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ آخری دن عائشہ خود علی کے پاس گئی اور علی سے کہا، علی، اگر میں کہوں آج میرا آخری دن ہے لائبریری میں تو کیا تم کچھ کہنا چاہو گے؟ علی نے تھوڑا جھجک کر کہا، ہاں، میں شاید تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، شاید یا یقیناً؟ یقیناً، اور وہ بھی دل کی گہرائی سے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عائشہ اسلام آباد چلی گئی اور فاصلہ دونوں کو کھا گیا۔ فون کال، میسیجز، وقت کے ساتھ سب کم ہوتا گیا۔ علی نے ماسٹرز مکمل کیا، نوکری مل گئی، لیکن دل میں عائشہ کی جگہ خالی تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ علی ایک کامیاب اینکر بن چکا تھا۔ ایک دن لائیو شو کے دوران اسے ایک پھولوں کا گلدستہ ملا، ساتھ ایک تحریر بھی، کیا تم اب بھی محبت کے اس گلاب کو دل میں سنبھالے ہوئے ہو عائشہ؟ علی نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ محبتیں وقت سے آزاد ہوتی ہیں اور کچھ گلاب کبھی مرجھاتے نہیں۔ شو ختم ہونے کے بعد علی فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور عائشہ کو تلاش کرنے لگا۔ جب وہ لابی میں گیا، عائشہ وہاں کھڑی تھی، بالکل سادہ لباس میں، وہی مسکراہٹ لیے۔ اب فاصلہ نہیں، اب صرف ہم۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، عائشہ نے تھاما، اور ایک ادھوری کہانی مکمل ہو گئی۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔